$65 ارب کا پاک چین اقتصادی راہداری منصوبہ گیم چینجر اب بنا یا جب بنا مگر کچھ نہ بنا، فی الحال ملک کی معیشت پر ایک بھاری بوجھ بن چکا ہے۔ گویا ہمارے حکمراں سی پیک کو بھول جائیں یا نیا جنم دیں، کیونکہ سی پیک کے تحت بجلی کے کارخانوں یعنی آئی پی پیز کا مالی بوجھ قطعی ناقابل برداشت ہو چکا ہے۔ رپورٹس کے مطابق چین نے پاکستان میں سی پیک کے تحت $21 ارب مالیے کے تقریباً 2 درجن انرجی منصوبے لگائے، جن میں 75% کمرشل قرضے اور 25% سرمایہ کاری ہے، یعنی چینی قرضہ تقریباً $16 ارب ہے۔ پاکستان کو قرض، سود اور منافع کی مد میں چین کو سالانہ $2.40 ارب دینے ہیں۔ اس وقت بھی پاکستان پر چینی آئی پی پیز کے $529 ارب واجب الادا ہو چکے ہیں۔ بظاہر پاکستان کچھ بھی کر لے، سی پیک کے بجلی منصوبوں کی واجب الادا ادائیگیاں نہیں کر سکتا، کیونکہ تمام معاہدوں میں قرضے، شرح سود اور کیپیسٹی پیمنٹ ڈالرائزڈ ہے۔ حتیٰ کہ اسلام آباد نے بیجنگ کی تمام کمپنیز کو ایکویٹی پر خود مختار ضمانت یا یقینی منافع کا بھی عہد کر رکھا ہے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ بجلی بنے نہ بنے، بجلی استعمال ہو یا نہ ہو، کیپیسٹی پیمنٹ دینا لازمی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ صرف سی پیک کی آئی پی پیز کو سالانہ $868 ارب کیپیسٹی پیمنٹ دی جاتی ہے، اور سالانہ اربوں روپے کیپیسٹی پیمنٹ دینے کے لیے حکومت قوم سے بجلی کے ہر یونٹ پر $24 اضافی لے رہی ہے، ہر یونٹ پہ، جبکہ دنیا کی مہنگی ترین بجلی پاکستانی صنعت اور کاروبار کا بٹا بٹھا رہی ہے۔ سابق وزیر خزانہ ڈاکٹر مفتاح اسماعیل نے ہمیں انٹرویو میں بتایا تھا کہ چین سے پرانی قرضے ری شیڈیول کرنے کی درخواست کے ساتھ نئے قرضوں کا مطالبہ کون سی عقل کی بات ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ حکومت کو مزید غلطیوں سے بچنا ہوگا۔ آپ کو چائنا کو اس وقت $470 ارب دینا ہے، کیونکہ 70 ارب ابھی دیا ہے، تو $470 ارب جو ان کا پچھلا واجب ہے وہ دینا ہے۔ اس کے علاوہ اگلے سال 800-900 ارب دینا ہوگا، 1000 ارب دینا ہوگا، اس کے بعد اگلے سال پرنسپل تو نہیں ہے نا؟ نہیں، تو آپ نے ان کو دینا ہے۔ اس میں یہ سر کہ آپ نے جا کے ان سے کہا کہ یار جو ابھی پیسے دے سکتے ہیں وہ ابھی ہم نہیں دے سکتے، ابھی رک جاؤ، اور اگلے 3 سال 5 سال کا وہ آپ ری اسکیجول کر دو، اس کو 10 سال لے جاؤ۔ جب آپ یہ کہہ رہے ہیں تو ساتھ ساتھ آپ یہ کہہ رہے ہیں لیکن 2100 ارب اور دے دو، مجھے ٹرین بنانی ہے، 600 ارب اور دے دو، مجھے تھاکوٹ سے رائے کوٹ ہائی وے بنانا ہے۔ یار خدا کا خوف کرو، یہ والے پیسے کا، یہ ٹرین سے کیا $1 بھی کماؤ گے؟ نہیں۔ ٹرین کا کیا پروجیکٹ فیزیبل ہے؟ نہیں۔ آج تک ریلوے نے کبھی پیسے کمائے نہیں، تو آپ اس میں کیوں پیسے ڈال رہے سر ماڈل ہے نا اورنج ٹرین کا ہمارے پاس، جو ہم نے پنجاب میں کیا سی پیک کے اندر۔ سر میری بات سنیں، گزارش یہ ہے کہ مطلب آپ کم از کم فردر غلطیاں کرنا تو چھوڑ دینا، جو ہو گیا سو ہو گیا۔ آپ بولیں کہ یار میں اور غلطیاں نہیں کروں گا، میں یہاں پہ روکوں گا، پہلے جو میرا ابھی قرض دینا ہے وہ تو میں اس کا تو بندوبست کروں کہ میں وہ قرض کہاں سے لاؤں گا، باقی پھر دیکھ لوں گا جب اللہ پیسے دے گا، یا میں پرائیویٹائز کر دوں گا۔ آپ بالکل چائنا کو بولیں کہ یہ ہم ریلوے پرائیویٹائز کرتے ہیں، تم اپنی پیسے آگے لگا دو، دیکھتا ہوں وہ چائنا تو نہیں آئے گا۔ ابھی تو اس وقت خیر چین آپ کو ادھار بھی نہیں دے رہا، لیکن سر چین نے بھی جب آپ کو قرض دیا تھا نا، تو وہ یہ نہیں سوچ رہا تھا کہ آپ کی اتنی مس مینجڈ اکانومی ہوگی، کہ جب آپ کو انہوں نے قرض دیا تو وہ سوچ رہا تھا کہ آپ جب بجلی ڈبل کریں گے جو ہم نے کی، تو انڈسٹریل پروڈکشن بھی ڈبل کر دیں گے، آپ ایکسپورٹس بھی ڈبل کر دیں گے۔ ہمارا ایکسپورٹ وہیں کے وہیں کھڑا ہے۔ ایک وجہ سچی بات ہے کہ ہم کو یہ ماننا ہوگا، اور یہ نہیں ہے کہ ہمارا پرسیپشن خراب ہے، ہماری ریالٹی خراب ہے۔ یہ بات ماننا ہوگا کہ چائنا جو ہے آج ہم سے اس لیے ناراض ہے کہ ہم چائنیز لوگوں کو پروٹیکٹ نہیں کر سکتے، اور سچی کہہ رہا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور آرمی چیف جنرل عاصم منیر کے دورے بیجنگ کے بعد پچھلے مہینے چینی کمیونسٹ پارٹی کے سینئر وزیر پاکستان آئے تھے، اور خبریں ہیں کہ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب اور وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال اس ہفتے چین جائیں گے، اور وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے چینی قیادت سے سی پیک کے 21 انرجی پروجیکٹس میں $16 ارب کے قرضوں کو ری شیڈیول کرنے کی درخواست کریں گے۔ ان منصوبوں کے لیے لائبور پلس 4.5% شرح سود پر قرض لیا گیا۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب خان نے آج قومی اسمبلی سے خطاب میں کہا کہ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کے دورے چین سے کچھ نہیں ملے گا، کیونکہ چین نے قرضے اپنی پرائیویٹ کمپنی سے دلوائے ہیں۔ بے شک مستقبل میں سی پیک کے بجلی منصوبوں کے بے پناہ فوائد ہو سکتے ہیں، لیکن فی الحال ملک کی معیشت بھی اتنی سخت نہیں کہ وہ یہ مہنگی انرجی پروجیکٹس برداشت کر سکے۔ غور کیا جائے تو سی پیک آئی پی پیز کے بجلی منصوبوں سے مسائل لبریز ہے اس وقت، اور سی پیک اس وقت ان مسائل کی آماج کا ہے۔ ان تمام مسائل کے حل کے لیے سی پیک کے تحت بجلی منصوبوں کے قرضوں پر نظر ثانی، معاہدوں کی شرائط پر دوبارہ گفت و شنید، اور بجلی کی تقسیم اور تقسیل کے نظام کی کارکردگی بہتر بنانی ہوگی۔ اہم سوالات ہیں کہ کیا چینی کمپنیز سی پیک بجلی گھروں کی ادائیگیوں میں نظر ثانی پر تیار ہو سکتی ہے؟ کیا سی پیک منصوبوں کی شقوں اور سخت شرائط پر اثر نو بات چیت ہو سکتی ہے؟ اور کیا سی پیک پاور پلانٹس کی کیپیسٹی پیمنٹ پر چین سے کسی رعایت کا کوئی امکان ہے؟ اگر ان میں سے کچھ نہیں ہوتا تو پاکستان کی بہرحال سکت نہیں ہے کہ وہ ان منصوبوں کے حوالے سے جو ادائیگیاں ہیں وہ کر سکے۔